بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ میرے عزیز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ طلباء کرام کے امتحانات کا سلسلہ شروع ہے۔ غیر وفاقی طلباء کرام جو مدارس کے اندر پڑھتے ہیں ان کا امتحانات شروع ہو چکے ہیں، اور جو وفاق کا پیپر دینا چاہتے ہیں ان کے اگلا ہفتہ سے تقریباً امتحانات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو ان طلباء کرام کے لیے ہے جو طلباء کرام کہتے ہیں کہ ہم نے پرچہ تو اچھی طرح حل کیا، ہم نے تو ہر ایک سوال کا جواب دیا، ہمیں تو کتب بھی ازبر یاد تھی، ہماری استعداد بھی اچھی تھی، لیکن جب نتیجہ آتا ہے تو نتیجے کے اندر ہمارے نمبر بہت کم آئے۔ تو یہ آج کا سبق، آج کی ویڈیو ان طلباء کرام کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے، اس وجہ سے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ انشاءاللہ العزیز میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ اگرچہ آپ نے پرچہ اچھی طرح حل کیا، ہر سوال کا جواب نقل کیا، لیکن جب نتیجہ آیا تو نتیجے کے اندر آپ کے نمبر کیوں کم آئے، آج کے سبق کے اندر اسی بات پر بات کروں گا کہ آپ کے نمبر کم کیوں آئے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے نمبروں کو سدھارنا چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں جس طرح آپ کو کتب ازبر یاد تھی، جس طرح آپ نے پرچہ حل کیا اسی طرح آپ کے نمبر آئیں، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہونے والی ہے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کر لیتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں۔ طلباء کرام کے لیے، دینی مدارس کے فضلاء، طلباء، اساتذہ کرام کے لیے بہت اہم دلچسپ معلومات لے کر میں اپنے اس چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ تو اس وجہ سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری تمام آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو آپ ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کو سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ کوئی سبق آپ سے مس نہ ہونے پائے، اور آپ کے جتنے دوست احباب سیکھنے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں، اور اگر ہمارے اسباق پسند آتے ہیں، ہماری ویڈیو پسند آتی ہیں تو ان کو لائک بھی ضرور کیا کریں، اور اگر کوئی مسئلہ درکار ہے تو کمنٹ ضرور کیا کریں، اور اپنا قیمتی مشورہ کمنٹ کے اندر دینا مت بھولیے گا۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، اگر آپ کی استعداد اچھی ہے، آپ کو کتب ازبر یاد ہیں، لیکن آپ پرچہ بھی اچھی طرح حل کر کے آتے ہیں، لیکن جب نتیجہ آتا ہے تو نتیجے کے اندر آپ کے نمبر کم آ جاتے ہیں۔ لیکن وہ طلباء جن کی استعداد اچھی نہیں ہے، جن کو کتب یاد بھی نہیں ہے، تو ان کے نمبر آپ سے اعلیٰ آ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کو اگرچہ کتب یاد ہیں، پرچے کے اندر آپ نے ہر چیز کا جواب لکھا، ٹھیک جواب لکھا، لیکن آپ کو پرچہ حل کرنے کا طریقہ نہیں آتا کہ آپ نے پرچہ حل کیسے کرنا ہے، اس پرچے کے اندر آپ نے عنوانات کیسے لکھنے ہیں، آپ نے اس پرچے کے اندر عربی عبارت کا ترجمہ کیسے کرنا ہے، اس پر عبارت کیسے لگانی ہے، صرفی لغوی تحقیق اس کو کیسے لکھنا ہے۔ اگر مفردات کو جملوں کے اندر استعمال کرنے کا پوچھا گیا ہے تو آپ نے مفردات کو جملوں کے اندر استعمال کرنا کیسے ہے اور اس کو لکھنا کیسے ہے، ان تمام چیزوں سے آپ ناواقف ہیں، اس وجہ سے آپ کے نمبر بہت کم آتے ہیں۔ اور جو طلباء کیا ہوتے ہیں، بالکل کم ذہن ہوتے ہیں، ان کو کتب بھی یاد نہیں ہوتی، وہ پرچے کو آپ سے اچھی طرح حل کر کے آتے ہیں۔ حل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عنوانات اچھے طریقے سے دیتے ہیں، اس کے بعد عبارت کو خوبصورت لکھتے ہیں، اس پر اعراب خوبصورت لگاتے ہیں، اسی طرح ترجمہ خوبصورت کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کے نمبر آپ کے نمبروں سے زیادہ آ جاتے ہیں۔ پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہمیں تو کتب ازبر یاد تھیں، پتہ نہیں ہمارے نمبر کیوں کم آ گئے، اس کے کیوں زیادہ آ گئے۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کو پرچہ حل کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہ پرچہ کو حل کیسے کرنا ہے، علامات ترقیم کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، علامات ترقیم کہاں لگائی جاتی ہیں، کیسے لگائی جاتی ہیں، کون سی لگائی جاتی ہیں، ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے، اعراب کیسے لگائے جاتے ہیں، تو ایسے عنوانات کیسے ڈالے جاتے ہیں، یہ صرفی لغوی تحقیق یہ کیسے لکھی جاتی ہے، یہ تمام چیزیں اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں اپنے پرچوں کے اندر ان کو استعمال کرنا، تو اس ویڈیو کے اندر تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ لکھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ میں آپ کے لیے ایک بہترین کتاب لے کے آیا ہوں، تو اس کتاب کو میں ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر لنک دے دوں گا، تو اس لنک پر کلک کرتے ہوئے آپ اس کتاب پر پہنچ جائیں گے، اس کتاب کو دیکھیں،
اور اس کا مطالعہ کریں. کوئی لمبی چوڑی کتاب نہیں ہے، تقریباً 40 تو 45 صفحے کی کتاب ہے، اور صفحے بھی بہت مختصر، لمبے چوڑے بھی نہیں ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے صفحات ہیں. آپ ان کو پڑھیں. جب آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو پرچہ حل کرنے کا طریقہ اچھی طرح آ جائے گا. پھر جب آپ کو پرچہ حل کرنے کا طریقہ آ جائے گا، پرچہ لکھنے کا طریقہ آ جائے گا. اس کتاب کا نام بھی یہی ہے، امتحانی پرچہ لکھنے کے رہنما اصول. اس کتاب کے اندر پرچہ لکھنے کے کچھ اہم اصول بتائے گئے ہیں. آپ ان کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو یہ بہت فائدہ دیں گے. آپ ان کو دیکھیں اور اس ترتیب کے ساتھ اگر آپ پرچہ حل کرتے ہیں تو آپ کو، مجھے امید ہے آپ کے نمبر بہت اچھے آئیں گے اور آپ اعلیٰ نمبروں کے اندر کامیابی حاصل کریں گے. تو ناظرین، آج کے سبق کے اندر ہم نے سیکھ لیا کہ پرچہ کیسے حل کرنا ہے، اس کے اندر علامات ترقیم کیسے لگانی ہے. اس کے لیے میں نے آپ کو کتاب بتائی، تو یہ چیزیں لکھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، تو اس کتاب کا مطالعہ کریں. اور اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں، تاکہ جو ہم اہم معلومات اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں وہ آپ سے مس نہ ہو. تو ایسے ہی اگر کوئی مسئلہ درکار ہے تو کمنٹ بھی ضرور کریں. تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.